تبین الرشد من الغی، یہ جو بھی کجی ہے، ٹیڑھ ہے، غلط راستے ہیں، اور جو حق ہے، صحیح ہے، وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. تبینہ، واضح ہو جانا، نمایاں ہو جانا. اب جو لفظ آ رہا ہے وہ اس آیت کا اہم ترین لفظ ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. تو جو طاغوت کا کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو اس نے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال لیا. اب یہاں پر ایک لفظ آیا طاغوت، اور اس کا کفر جو ہے وہ اللہ پر ایمان سے بھی مقدم ہے. پہلے ذکر ہو رہا ہے کفر بالطاغوت. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا کے معنی کسی شے کا حد سے بڑھ جانا. دریا جو ہے اپنی حدود کے اندر بہ رہا ہے، بہت اچھا ہے، وہ اس کا پانی نکل آیا باہر، پھیل گیا ادھر ادھر، اسے آپ طغیانی کہتے ہیں. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، اس سے چلنا اپنی طغیانی ہے، یہ طغا ہے. اب انسان کا اصل مقام کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کا حکم مانے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے. جو بھی اس حد بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت ہے. وہ فرد بھی ہو سکتا ہے، انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے، نظام ہو سکتا ہے. فرد طاغوت اور نظام طاغوت. ہر وہ نظام طاغوت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کو تسلیم نہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کی تنفیذ نہ ہو، وہ طاغوت ہے. چاہے وہاں کے بسنے والے 100% مسلمان ہوں. نظام اگر یہ ہے کہ حاکمیت خداوندی کو نہیں مانا گیا، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری، اگر اس کے احکام کی تنفیذ نہیں ہو رہی، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. 3 آیتیں آئی ہیں سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں. جو لوگ اللہ اور اس کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم اور مشرک ہیں، وہی تو فاسق اور سرکش. نظام سرکش والا ہے، طاغوتی ہے. آج پوری دنیا میں طاغوتی نظام. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے افغانستان، وہ اس سے کچھ نکل گیا ہے، فقہ حنفی کے احکام نافذ ہو رہے ہیں، یا چلیے اس سے آگے کچھ نہ کچھ فقہ جعفری کے احکام نافذ ہو رہے ہیں. لیکن جو کہ سعودی عرب کے اندر وہ بادشاہت کا نظام اور بلینز اور بلین ڈالر کے محل بننا، وہ تو نظام تو خالص کافرانہ. ویسے وہاں شریعت کے احکام ہیں. باقی جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں تو ابھی تک نظام طاغوت کا ہے. تو ایمان کا پہلا تقاضا طاغوت کا کفر ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اور یہی ترتیب آپ دیکھتے ہیں کلمہ طیبہ میں، لا الہ الا اللہ. پہلے نفی ہے، پھر اس بات. نفی اس بات کہلاتی ہے. پہلے آپ نے نفی، کوئی معبود نہیں، پھر اس بات ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانا. اب اس انکار سے مراد کیا ہے؟ انکار کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ذہناً اس نظام کو تسلیم نہ کیا جائے. ثانیاً اس نظام کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، اس کی چاکری نہ کی جائے. ثالثاً اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اور نظام حق، اللہ کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو شخص بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھ سے روکے، بدل دے اس کو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر یہ نہیں کر سکتا، طاقت نہیں، تو زبان سے تو کہے کہ یہ غلط ہے، میں اسے تسلیم نہیں کرتا، بری بات ہے، چھوڑ دو خدا کے بندوں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ. اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے، یا زبانوں پر بھی تالے پڑ گئے ہیں، یا زبانیں گدیوں سے کھینچ لی جاتی ہیں اور آدمی میں ہمت نہیں ہے اس آزمائش سے گزرنے کی، تو کم سے کم فَبِقَلْبِهِ، دل میں نفرت شدید رکھے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. نظام میں باطل سے بڑا منکر کوئی ہے کیا؟ کسی ایک آدمی کا شراب پی لینا ذرا بڑا منکر ہے، یا پورا نظام کفر پر ہے؟ ایک کسی شخص نے کسی کی جیب کاٹ لی، یہ بڑا منکر ہے، یا پورا نظام سود کے اوپر چل رہا ہے؟ کون سا منکر بڑا ہے؟ اکبر المنکرات، تمام منکروں میں سب سے بڑا منکر جو ہے وہ تو نظام باطل ہے. اس نظام باطل سے نفرت ہو،
اسی کو میں نے کہا کہ ذہناً ریکنسائل نہ کرے اسے، اس کی جو ہے خدمت نہ کرے، اس کی چاکری نہ کرے، اس کی ملازمت نہ کرے، اور یہ کہ اللہ ہمت دے، جد و جہد کرے، محنت کرے، مشقت کرے، اور یہ اجتماعی جد و جہد کے بغیر ممکن نہیں، جماعت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس حدیث کے حوالے سے کہ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، اور اس حدیث کے حوالے سے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ حدیثیں تو اس نظام کے خلاف جب تک کم سے کم درجہ یہ کہ شدید نفرت ہو، اس کے ساتھ آپ تعاون نہ کریں، ریکنسائل نہ کریں، اس کی چاکری نہ کریں، اس کی خدمت نہ کریں، اسے پروموٹ نہ کریں۔ یہاں تک فرمایا من مشى مع فاسق لیقویہ، جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت دینے کے لیے، فقد اعان علی ہدم الاسلام، تو اس نے اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد دی ہے۔ فرمایا اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واہتز له العرش، جب کسی فاسق و فاجر انسان کی تعریف بیان ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں، اس درجے غضبناک ہوتے ہیں کہ اس کا عرش جو ہے وہ تھرا جاتا ہے، واہتز له العرش۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ نظام باطل کے تحت ہے، پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اپنا وقت لگ رہا ہے، بس کماؤ، اچھا سے اچھا کھاؤ، اپنے مسائل، اپنی کاریں، اپنی گاڑیاں، اپنی موٹر سائیکلیں، انہی کی فکر ہے صبح سے لے کے شام تک۔ یہاں یہ ہے اصل مسئلہ، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی